السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کل ہم نے پڑھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اِفائے عہد، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا اِفائے عہد کا معنی، مفہوم اور اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ اس سے آگے آج ہم پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند مثالیں اِفائے عہد کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کی، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے گرفتار کر لیا اور یہ شرط رکھی کہ یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوں گے، تو اس لیے ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ تو جب حضرت حذیفہ آزاد ہوئے تو انہوں نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں ضرور اس غزوہ میں شریک ہوں گا۔ جب ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو آپ نے سارا واقعہ سنایا، تو ساتھ جو ہے وہ غزوہ بدر میں چلنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا، کیونکہ مشرکین کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں شریک نہیں ہوں گا۔ تو یوں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ہر حال میں وعدے کو پورا کرنے کا درس جو ہے وہ ملتا ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ جو وہ لکھا جا رہا تھا تو کفار نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ منورہ آئے گا تو اسے واپس مکہ جو ہے وہ ضرور بھیجا جائے، اور اگر کوئی مدینہ سے مسلمان ہو کر مکہ جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کو واپس بھیج دیا جائے۔ تو یہ شرط جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر کے ایک مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی۔ جب یہ معاہدہ جو وہ لکھا جا رہا تھا تو وہ شخص جو کفار کا نمائندہ تھا سہیل بن عمر، اس کے اپنے بیٹے حضرت ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ وہاں جو ہے وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ واپس نہیں جاتے ہم اس معاہدے کو پورا نہیں کریں گے اور نہ اس کے اوپر دستخط کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس جانے کا حکم جو ہے وہ فرمایا۔ تو یوں صحابہ کرام کی زندگی سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اِفائے عہد کی بے شمار جو ہے وہ مثالیں ملتی ہیں۔ وعدہ پورا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور وعدہ پورا کرنے والا جو تاجر ہے وہ کبھی گھاٹے کا شکار نہیں ہوتا۔ اور وعدہ جو ہے یہ انسان کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، وعدہ خلافی ہے وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور وعدے کو پورے کرنے کی پابندی کو اپنی عادت جو ہے وہ بنانی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر عمل جو ہے وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کی عزت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سارا ریڈ کرنا ہے، اور اس میں جو ایم سی کیوز اور جو شارٹ کویسچن ہیں وہ آپ نے اپنی بک کے اوپر نشان جو ہے وہ لگا لینے ہیں۔ تو اس میں آپ کا کویسچن نمبر 1 ہے، ایم سی کیوز ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے، انسان کا کسی سے کوئی وعدہ یا معاہدہ پورا کرنا کہلاتا ہے اِفائے عہد کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے، وعدہ پورا کرنا نشانی ہے کامل مسلمان کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وعدہ خلافی کرنا نشانی ہے منافق کی۔ یہ پیچھے ہم نے حدیث بھی پڑھی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے آدمی کا 3 دن انتظار کیا، تو یہ 3 دن آئے گا، پیچھے ہم نے کل جو پڑھا تھا۔ کوشچن نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کریں، وعدہ پورا کرنا ہمارے دین کا حکم ہے۔ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ سہیل بن عمر کے بیٹے کا نام ابو جندل، حضرت ابو جندل جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہ۔ وعدہ پورا کرنے والا تاجر کبھی گھاٹے کا شکار نہیں ہوتا۔ وعدہ پورا کرنا انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کوشچن نمبر 3 یہ ہم نے وہ کل بھی کچھ سوالات کے نشان لگائے تھے، اس میں جو کوشچن نمبر 3 کا دوسرا پارٹ ہے وعدہ پورا کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہے وعدہ پورا کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگ اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ وعدہ پورا کرنے والا تاجر کبھی گھاٹے کا شکار نہیں ہوتا، تو یہ آپ کا شارٹ کوشچن نمبر 2 ہے۔ اس کے ساتھ پھر آگے ہے لانگ کوشچن میں دوسرا پارٹ ہے سیرت طیبہ سے ایفائے عہد کی مثالیں، تو یہ نشان لگا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی۔ یہ پورا جو واقعہ ہے اور اس کے ساتھ یہ صلح حدیبیہ والا یہ بھی پورا واقعہ اس کے اندر آئے گا، اور یہ آپ کا لانگ کوشچن نمبر 2 جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہم اپنے وعدے کو توڑ نہیں سکتے یہاں تک، تو بیٹا جی آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کو یاد کرنا ہے اور نشان جو ہے وہ آپ نے اپنی بک پر لگا لینے ہیں۔